الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة يا خاتم العالمين الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ تمام تعریف رب العالمین کے لیے تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر اور آپ کے ازواج مطہرات پر درود و سلام صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمارے حال پہ رحم و کرم آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے سورہ عادیات کی پوری سورت کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ تفسیر انشاءاللہ تعالی اس کی آخری 3 آیت ہے۔ آج اس سورہ مبارکہ کا تیسرا درس ہے اور اسی کے ساتھ ہی سورہ مبارکہ مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے فضل سے ہمیں توفیق دی، ہماری مدد فرمائی، اس کی بارگاہ سے خیرات مانگتے ہیں کہ ہماری ہر اعمال میں ہر ذکر میں مدد فرمائے، صرف مدد نہیں بلکہ قبول بھی فرمائے، اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام کروائے جس پر وہ خود بھی راضی ہے، اس کا محبوب بھی راضی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ جس میں 1 رکوع اور 11 آیات ہیں، یہ سورہ پاک مکی ہے اور اس کا نزول کا نمبر جو ہے 14 ہے، اس کا ترتیب کا نمبر 100 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدائی 5 آیتوں میں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی اور قسمیں اٹھا کر خالق کائنات نے آیت نمبر 6، 7 اور 8 میں ارشاد فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے کہ ہم نے اس کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، مگر وہ بھول جاتا ہے نعمتوں کو اور ناشکری کرتا ہے۔ اسی گفتگو کو خالق کائنات نے جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کیونکہ اس کو مال کی محبت ہے اور یہ مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 8 بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لفظ شدید استعمال فرما کر فرمایا کہ یہ بہت زیادہ بخیل بھی ہے اور شدت سے اپنے پیسوں سے مال سے پیار کرتا ہے اور یہاں تک کہ یہ ہمیں بھی بھول جاتا ہے۔ اور آج کا ہمارا سبق اس سورہ مبارکہ کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 9 فرمایا کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ نہیں جانتا کہ ہم اس کو قبور سے نکالیں گے، جب قبور سے نکالا جائے گا۔ یہ اس وقت کو بھول گئے ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے، یعنی ان کو اختیار ملا، دولت ملی، عزت ملی، تو آج یہ میرے سامنے اکڑنے لگے اور ایک دن وہ ہوگا کہ جس وقت ان سب کو قبور سے نکالا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں چھپی ہوئی ساری باتوں کو باہر رکھ دیا جائے، جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، جو کچھ انہوں نے چھپایا ہوا تھا لوگوں کے سامنے تو چھپاتے
جاتے تھے، مگر آج قیامت کے روز سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 11 ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اور تمہارا رب ایسا خبیر ہے، ایسا علیم ہے، ایسا حکیم ہے کہ خالق کائنات قیامت کے روز تمہیں ہر خبر ظاہر فرما کے دکھا دے گا۔ تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ساری خبریں باہر آ جائیں گی۔ اللہ اس دن سے باخبر ہوگا، اس کا مطلب ہے اس دن باخبر ہوگا، یعنی قیامت کا روز جو ہے نا، اس دن کا وہ مالک ہی نہیں ہے، صرف مالک ہی نہیں، مالک یوم الدین، وہ مالک تو ہے ہی، لیکن اس دن وہ تمہارے ہر عمل کو بھی جانتا ہے، اور پھر اس دن تو خاص طور پر جانتا ہے، وہ تمہارے سارے کے سارے اعمال، کرتوت، جزا، اعمال سامنے لا کر رکھ دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ کے آخری جملوں میں اللہ رب العزت نے خبیر کا استعمال، لفظ کا استعمال فرما کر فرمایا کہ یہاں بھی میں جانتا ہوں، یہاں بھی میں جانتا ہوں، ہر بات کو جانتا ہوں، مگر اس دن تو صرف میں ہی جاننے والا ہوں، اس دن تو صرف اور صرف میں ہی بتاؤں گا، اس دن کوئی اور نہیں بتائے گا۔ تمہاری سارے خبریں، تمہارے سارے اعمال صرف میں بتاؤں گا۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی نہیں بولے گا، اللہ رب العزت کے یہاں کوئی عالم نہیں ہوگا، صرف وہ خود ہی عالم ہوگا۔ اس دن کوئی بھی عذر، کوئی بھی بہانہ نہیں کرے گا، دیگر آیات میں کوئی بھی بہانہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے جس وقت اس کے اعمال اس کے سامنے کھول دے گا، اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہوتا رہا، ایسا کیوں ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پھر نہیں بولے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ سمجھتا نہیں، یہ جانتا نہیں، اس کو علم نہیں ہے، کیا بات ہے؟ باقی ہر چیز کا اس کو علم ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کو معلومات ہے۔ اس کو قرآن کے بارے میں معلومات نہیں، یہ قرآن کے بارے میں کچھ نہیں سمجھتا۔ بھائی اس کو اپنی آمد کا تذکرہ، اس کو اپنی تعلیم کا، اس کو اپنے حساب کتاب کا، اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رکھ رکھاؤ کا، یہ سارا علم ہے، کس کے ساتھ کیسے نبھانا ہے، کیا کرنا ہے، ڈیوٹی کیسے کرنی ہے، ڈیوٹی کی شرائط کیا ہوتی ہے، سکول کی شرائط کیا ہوتی ہے، وقت پر جاتا ہے، وقت پر آتا ہے، یونیفارم کا خیال کرتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، مگر اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، تو کہیں سے آیا تھا اور پھر تمہیں کہیں جانا ہے۔ حضور یہ ویسے بڑی ہی افسوس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سردیوں کی تیاری کرتے ہیں، ہم گرمیوں کی تیاری کرتے ہیں، سردیوں کی تیاری کرتے ہیں، گرمیوں کی تیاری کرتے ہیں، شادیوں کے لیے تیاری کرتے ہیں، یہاں تک کہ فوتگی ہو جاتی ہے اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ کوئی فوتگی پہ جا رہا ہے جس گھر میں ہوئی وہ بھی تیاری کرتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہر کام کے لیے، یہاں تک کہ ہر موسم کے لیے ہم کپڑوں کی بھی تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہم تیاری نہیں کرتے آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے، بہت کم۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم یہ پوچھتے ہیں علماء سے اور صاحب علم لوگوں سے کہ رزق میں بڑی پریشانی ہے کہ رزق کی بھی کیا کیا جائے۔ ہم وظائف بتاتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو بتاتے ہیں، نماز کو بتاتے ہیں، اولاد نہیں ہے کیا کیا جائے، کاروبار نہیں ہے کیا کیا جائے، لیکن کوئی نہیں پوچھتا یہ کہ میرے رب مجھ سے ناراض ہے کیا کیا جائے۔ کوئی رب کو منانے کا وظیفہ ہی بتا دو، رب کو راضی کرنے کی کوئی بات بتا دو، رب کیسے منایا جاتا ہے، رب کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم دنیا کے چکر میں اس انداز میں قرآن پاک کی آیت میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ پیسوں کی محبت میں اتنا آگے جا چکا ہے تو اس کو بھول گیا ہے آگے جانا بھی، اس کو بھول گیا اٹھانا بھی کہ ہم اس کو اٹھائیں گے قبول سے۔ اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ وعدے سچے ہیں، یہ پکے ہیں، قبول سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جانتا بھی ہے، ذرے ذرے کو جانتا بھی ہے، اور اس پر قدرت بھی رکھتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، میں نے کئی مرتبہ کیا ہے۔ اور اگر آپ آیات دیکھیں تو جن میں یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قبر میں نصیب نہیں ہوتی، قبر نصیب نہیں ہوتی، پانی میں ڈوب جاتے ہیں، لاش نہیں ملتی، جل جاتے ہیں، لاش نہیں ملتی، جہازوں کے اندر جل جاتے ہیں، جہاز کا ٹکڑا نہیں ملتا تو بندے کی لاش کہاں سے ملے؟ اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم قبور سے نکالیں گے، اس کا مطلب یہ کہ جو جہاں ہے اس کی وہی قبر ہے، جو جہاں ہے اس کی وہی قبر ہے، اس کو وہی قبر بنا دیا جاتا ہے، اور اس کو قادر مطلق اسی جگہ سے اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن پاک کے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یہی ذکر فرمایا ہے کہ تم اٹھائے جاؤ گے، میں اس بات پر قائل ہوں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ چھپی ہوئی سینوں کی باتوں کو کھول دے گا۔ جو کچھ بھی انسان کے سینے میں ہے نا، بعض اوقات انسان اپنا راز کسی کو بھی نہیں بتاتا، یہاں تک کہ بیوی خاوند کو، خاوند بیوی کو، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو بھی نہیں بتاتا، یہاں تک کہ کچھ ایسے راز ہوتے ہیں کہ مرشد مرید کو نہیں بتاتا، مرید مرشد کو نہیں بتاتا، ایسے بہت سارے راز ہوتے ہیں۔ لیکن ذہن نشین فرما لیں، ان تمام رازوں کو جاننے والی ذات کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کس نے کیا چھپایا ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سینوں میں جو کچھ چھپا ہوگا، سینے میں کیونکہ دل ہے اور دل میں ساری چیزیں ہیں، یہ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ تو زبان سے جو کہتا تھا تیرے دل میں کبھی کبھی کچھ اور بھی ہوتا تھا، کچھ اور بھی ہوتا تھا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے بات اور کر رہا ہوں، میرے دل میں کچھ اور ہے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کہ صرف ہم جانتے نہیں، جو کچھ تمہارے دلوں میں تھا وہ نکال کے تمہارے سامنے بھی رکھ دیں گے۔ خالق کائنات کے علم کا اندازہ لگائے گا، کون لگا سکتا ہے اللہ کے علم کا اندازہ کہ اس ذات کو کتنا ہے؟ میں بلکہ یوں کہوں کہ آج کے بعد، آج کی اس تاریخ کے بعد جس بچے نے پیدا ہونا ہے، قیامت تک ہونا ہے، اور اس بچے نے کتنی عمر پانی ہے، اور اس بچے نے کیا کرنا ہے، اس بچے کے دل میں کیا ہوگا، اس کو خالق کائنات نے پہلے ہی لکھ دیا کہ میں جانتا ہوں۔ یعنی ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی بڑا ہی نہیں ہے، ابھی پڑھا ہی نہیں ہے، خالق کائنات اس کے علم کو جانتا ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے روز سب کچھ کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیں گے، اور پھر کوئی تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے یار دوست بہن بھائی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں کہے گا کہ یہ کہو، تمہیں کہے گا کہ یہ کہو، نہیں، اس دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ہمارے اور تمہارے معاملات میں۔ اس لیے کہا گیا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اس کا روبرو گفتگو ہوگی، جب اس کے سامنے گفتگو ہوگی، جب اس کی موجودگی میں گفتگو ہوگی، اور خالق کائنات اس کیفیت میں سوال فرمائے گا، تو ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا، ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اس کی رحمت کے معاملات بھی قرآن پاک میں ہیں، لیکن یہ بھی قرآن پاک ہے جسے پڑھا جا رہا ہے، اس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک آپ کا رب جو ہے قیامت کے دن باخبر ہوگا، بے شک رب باخبر ہوگا۔ آج باخبر نہیں ہے، آج بھی باخبر ہے، سنیں، آج بھی باخبر ہے، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے ہیں۔ سنیں، آج اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ اس دن وہ ایسا باخبر ہوگا، حکم بھی اسی کا ہوگا، بات بھی اسی کی ہوگی، پھر کوئی نہیں کہہ سکے گا، سنیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا، بات تو سنیں، میری بات تو سنیں، بات یہ ہے، نہیں کوئی بات نہیں ہے، آج صرف میری بات ہے، آج تمہاری بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں تم سے بھی زیادہ باخبر ہوں۔ بندہ کچھ گناہ کر کے بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے کی تھی یا نہیں کی تھی، اور ایسے ہی اچھائیاں کر کے بھی بھول جاتا ہے، بلکہ ایک اچھائی ایسی ہے اس کو کر کے بھول جانا چاہیے، ایک نیکی ایسی ہے جس کو کر کے بھول جانا چاہیے۔ وہ کون سی؟ احسان کرنا، جس پر بھی احسان کرنا ہے،
جس کے ساتھ بھلائی کرنی بھول جاؤ کہ میں نے اس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی تھی، آج یہی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، تیرے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، یہ بھلائی کی تھی. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے کی تھی تو پھر بھول جائے اس کی جزا کیونکہ میری بارگاہ کے اندر ہے. مسجد میں ہم نے پنکھے لگوائے تھے، مسجد میں ہم نے کارپیٹ بچھوائے تھے، ہمارا حق ہے، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا. وہ بندہ بڑا ناشکرا ہے، بندہ ایسا نافرمان ہے جی میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے. یہ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو اللہ سے معاوضہ. بڑے خوبصورت واقعہ ہے. ہمارے کریم آقا ظاہری طور پر جب دنیا سے چلے گئے نا تو سرکار دو عالم کے بہت سارے صحابہ کرام نے مدینہ شریف چھوڑ دیا تھا، اور ان مدینہ شریف چھوڑنے والوں میں ایک رسول پاک کے عاشق صادق تھے اور مؤذن تھے، اور وہ ہمارے آقا ہیں. وہ عظیم ہستی ہیں جن کا نام لے کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم جن کے نام لے رہا ہے ہمیں نہ دیکھو ان کو دیکھو. اس کا نام سیدنا بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ جناب سیدنا بلال علیہ السلام ہے. کروڑوں درود ہوں، کروڑوں سلام اس ہستی پر. تو یہ بھی مدینہ شریف چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے. سال کے بعد 1.25 سال 1.5 سال کے عرصے میں انہوں نے خواب دیکھا. انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ سرکار نے زیارت کرائی. سرکار کو 1.25 سال 1.5 سال ہو چکا ہے، سرکار نے زیارت کرائی. سرکار نے فرمایا کہ بلال تم نے ہمارا شہر ہی چھوڑ دیا، تم ہم سے ملنے ہی نہیں گئے. تو آگے جو عذر پیش کیا وہ یہی تھا کہ میرے آقا میں اب آپ کو نہیں دیکھتا تو میں برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں دیکھتا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس لیے چھوڑ گیا ہوں، چلا گیا ہوں. بس یہ سنا پھر آگے تیاری کی، مدینہ شریف میں آگے. اب جیسے ہی مدینہ شریف کے اندر پہنچے تو ہر بندے کی یہی خواہش تھی کہ بلال آ گیا ہے تو آج بلال اذان پڑھے گا، تو ظاہر ہے کہ بلال اذان پڑھے گا تو آقا نماز پڑھائیں گے. بلال آ گیا ہے، اس نے اذان پڑھنی ہے تو سرکار دو عالم نے نماز پڑھانی ہے. تو جناب بلال آ گیا ہے، بلال آ گیا ہے. مدینہ شریف کے اندر ہر طرف یہ دھوم مچ گئی، بلال آ گیا ہے. میں یوں کہوں کہ تسبیح ہو رہی ہے کہ بلال آ گیا، بلال آ گیا. لوگوں نے کہا کہ اذان تو سناؤ، اذان سناؤ. انہوں نے کہا نہیں میں اذان نہیں پڑھ سکتا. وہ کوئی اور طاقت تھی جس پر میں اذان پڑھتا تھا، اب میں وہ اذان نہیں پڑھ سکتا. لوگوں نے اصرار کیا اور لوگوں نے یہ کہا خلیفہ وقت بھی ہے اور بلال سے پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے. ان سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں امیر المومنین ہونے کے ناطے سے حکم دے دیں کو اذان سنا دے، دل کر رہا ہے کہ اذان سنائیں. تو آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا کہ بلال صاحب لوگ اصرار کر رہے ہیں، سنا دو اذان، پڑھ دو اذان. تو جناب بلال نے آگے سے عرض کی کہ حضور آپ نے مجھے خریدا تھا تو کیا آپ نے رب کی رضا کے لیے خریدا تھا یا اپنے لیے خریدا تھا؟ یعنی آج آپ حکم دے رہے ہیں کہ شاید کہ کسی کے دل میں آ جائے کہ بلال پر احسان تھا. کیا کمال، بلال پر احسان تھا تو آج اس احسان کی وجہ سے بلال کو اذان کا حکم دے رہے ہیں. تو آپ نے اپنے لیے خریدا تھا جو اس کی رضا کے لیے خریدا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو اللہ کی رضا کے لیے خریدا ہے، اللہ تعین کر چکا ہے، اللہ ارشاد فرما چکا ہے کہ میں نے اپنے لیے نہیں خریدا تھا، باقی آپ کی مرضی ہے. جب سب نے یہ کہا انہوں نے کہا جی بس ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ترانہ ہے جس کی بات بلال ٹال ہی نہیں سکتا. بلال کے لیے بات کو ٹالنا ناممکن ہے. وہ کون ہے؟ وہ حسن اور حسین. اور ان شہزادوں نے آ کر حکم دیا، انہوں نے کہا کہ اذان پڑھے. بس پھر دوسری بات ہی نہیں تھی. کیا محبت ہے صحابہ اور اہل بیت کی، اہل بیت اطہار کی کیا محبت ہے صحابہ کے دلوں کے اندر. حسن حسین نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ پڑھو اذان، آپ نے اذان پڑھی. مگر وہی بات ہے کہ پھر اذان صرف اشہد ان محمد رسول اللہ تک ہی پہنچ سکی اور جناب بلال بے ہوش ہو کے گر گئے. اور اسی وجہ سے کہ جس ہستی کا نام لیا ہے اسے دیکھتے تھے، اس کی زیارت کرتے تھے. اگر سرکار سامنے نہیں ہوتے تھے یہی تصور ہوتا تھا آپ گھر میں تشریف فرما، اور آج اس کیفیت کے ساتھ پڑھا تو گر کر بے ہوش ہو گئے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اگر کسی پر احسان کیا ہے تو خالق کائنات فرما رہا ہے کسی پر احسان کیا کیا ہے
میرے لیے کیا تو پھر مجھ سے جزا کی امید رکھ، اگر میرے لیے نہیں کیا تو پھر کسی اور سے جزا کی امید رکھ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن کوئی شخص بھی یہ نہیں سوچ سکے گا کہ یار میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، میں نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر، اس دن میں ہی باخبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور یہ سورہ مبارکہ بڑی مبارک صورت ہے اور بڑی ہی پاکیزہ صورت ہے، اور یہ صورت کی کیا شان ہے کہ جس میں رسول پاک کے غلاموں کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک کے ان غلاموں کے صدقے رسول پاک نے ہمیں غلامی عطا فرمائے۔